بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال الصالحہ فتكون فتن كالقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا يمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات علماء کرام معزز سامعین، میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر بات ہے اس وقت کوئی طویل بیان کا موقع نہیں ہے. ہمارے محترم اور معظم جناب مولانا حضرت صاحب دامت برکاتہ نے خواہش ظاہر کی تو کچھ مختصر سی بات حضرات کے سامنے کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت کرنے کا اور واعظ کہنے کا ایک عجیب و غریب نرالا انداز ہوا کرتا تھا. ہر موقع پر آپ ایک نیا طرز اختیار کرتے تھے. مثلاً یہ کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے وہاں پر ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، مردار پڑا ہوا تھا. تو آپ نے دور سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں یشتری بدرہم، یہ بکری کا بچہ جو مردار پڑا ہوا ہے کون ایک درہم میں اس کو خریدے گا ہم سے؟ تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہیں دے گا. جس کے دروازے پہ ہوتا ہے اس کو باہر دور پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں یہ پڑا ہوتا ہے اس سے راستہ کاٹ کر کے آدمی گزرتا ہے تو بغیر پیسے میں کوئی نہیں دے گا، بغیر پیسے میں بھی کوئی نہیں دے گا. تو جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے مال و دولت کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی کم تر ہے، اس مردار کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ، کہ دنیا یہ بھی قابل لعنت ہے، دنیا میں جتنی چیزیں وہ بھی قابل لعنت ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو چیزیں اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتی ہیں. تو دیکھیے ایک طرف تو یہ ذکر کو دنیا کو قابل لعنت فرما رہے ہیں، دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کو اس مردار سے بھی زیادہ گیا گزرا کمتر فرما رہے ہیں. اور دنیا کو ایک طرف متاع الحیات دنیا فرمایا گیا ہے کہ دنیوی زندگی گزارنے کے سب سامان ہیں اور اس کو آدمی اختیار کرے، یعنی ہمارا کھانا پینا رہنا مکان یہ ساری چیزیں دنیا سے متعلق کی گئی ہیں. اور دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے سارے سامان اور دنیا کی ساری چیزیں یہ سب تمہارے لیے تمہارے استعمال کے لیے پیدا کی ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم، یہ دنیا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو ہمارے لیے پیدا بھی کی گئی ہے اور اسی پر ہماری زندگی موقوف بھی ہے. ہم کمائیں نہ کھائیں نہ کھیتی نہ کریں دکانداری نہ کریں تو ہماری زندگی کیسے چلے؟ اور اس کے ساتھ اس کو قابل لعنت بھی فرمایا جا رہا ہے اور مردار کی سے کمتر حیثیت اس کو دی جا رہی ہے. تو بات یہ کہ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے دنیا کہتے کس کو ہیں. دنیا اس چیز کو اس کو کہتے ہیں صرف روپے پیسے یا مکان دکان کو دنیا نہیں کہتے، بلکہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے انسان کو غفلت میں ڈال دے وہ دنیا، جو چیز بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے غفلت میں ڈال دے اور آخرت سے بے پرواہ کر دے وہ دنیا ہے. اور ورنہ یہ کھانا پینا دکان مکان کھیتی باڑی باغ خلیات یہ چیزیں اگر اللہ سے غافل نہیں کر رہی ہے تو دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کے درجات حاصل کرنے کا ذریعہ.
یہیں پر آدمی کو بھول ہوتی ہے کہ وہ دنیا کون سی دنیا قابل لعنت ہے اور کون سی دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حاصل کرنے کا اور کمانے کا اس کو حاصل کرنے کا ہم کو مکلف کیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھ، اسی لیے اس حدیث میں جہاں فرمایا کہ دنیا بھی قابل لعنت ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں قابل لعنت ہے، یعنی وہ ساری چیزیں اللہ سے غفلت میں ڈال دے، یعنی اسی میں ایسا آدمی منہمک ہو جائے، اسی میں بالکل ایسا ڈوب جائے کہ اس کو آخرت کی کوئی فکر نہ رہے، اللہ کی یاد نہ کرے اور اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو ادا نہ کرے، تو بالکل غفلت میں کے اندر پڑ گیا تو وہ کیا، وہ قابل لعنت ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا الا ذکر اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتی ہیں، تو ذکر اللہ، نماز، تلاوت قرآن، حج، زکوٰۃ اور روزہ، اور اس سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ذکر اللہ آدمی کرے گا جب پیٹ میں روٹی پڑی ہوگی تبھی تو ذکر اللہ کرے گا، بدن میں کپڑا پہنے ہوگا تبھی تو آدمی نماز پڑھے گا، ننگے تو نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کے لیے کوئی مکان ہوگا، کوئی جگہ ہوگی جس میں چھت ہوگی، دھوپ نہ پڑے، بارش نہ پڑے، سردی نہ لگے، تو بھی تو نماز پڑھے گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ ذکر اللہ، یہ سب کیا ہے، یہ دین ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب گویا کہ اللہ مطلوب ہے اور محمود ہے، پسندیدہ، سب ذکر اللہ کے اندر داخل ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مثال دے کر کے سمجھا دیا، دیکھو دنیا کا کمانا، دنیا میں رہنا، دنیا کی ضروریات کو حاصل کرنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، بس یہ کہ اس میں اتنا انہماک نہ ہو، اتنا آدمی ڈوب نہ جائے کہ آخرت کو بھول جائے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بزق سخن بند ہے اکبر کی رہیات، اپنی حقیقت کو خدا کو نہ بھولے۔ آدمی کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم حاکم نہیں ہیں، ہم فرعون نہیں ہیں، تو روپیہ پیسہ کما کر کے آدمی جو ہے فرعون نہ بنے، بلکہ یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ کہ مثال کی ایک حدیث میں تو یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونے کا ایک ٹکڑا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا لیا، اور آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ سونا ہے اور یہ ریشم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو مردوں کے اوپر حرام کیا، مردوں پر۔ اللہ یہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے، لیکن اس کو ہاتھ میں لے کر کے دکھلا کر کے بالکل ذہن نشین ہو گیا۔ پکچر کے ذریعے، تصویر کے ذریعے سے آج تعلیم دینے کا رواج کثرت سے ہے، اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو اس چیز کی تصویر دکھلا دی جائے، یعنی ایسے ایپل کہنے کے ساتھ ساتھ ایپل کی شکل بھی دکھلا دی جائے، اسی طرح جیم سے جہاز کی شکل بھی دکھلا دی جائے کتابوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا لیا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طرح جو میں نے روایت ابھی پڑھی بات مختصر کروں گا، اس میں نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بادر بالاعمال الصالحہ، کہ دیکھو اعمال، نیک اعمال کرنے میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور نیک اعمال کے اندر قائم رہو، اس پر جمے رہو، اس لیے کہ نیک اعمال سے اگر تم جمے رہو گے فتنوں سے محفوظ رہو گے، برائیوں سے محفوظ رہو گے۔ تو نیک صحبت، نیک جگہ جہاں نیک صحبت حاصل ہوتی ہے اور نیک اعمال، ان چیزوں سے آدمی جتنا جڑا رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کی سیفٹی ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، دیکھو اچھے اعمال کرنے میں سبقت کرو، اس میں پیچھے مت رہو ورنہ شیطان اچک لے گا، نفس گمراہ کر دے گا اور حالات تم کو برباد کر دیں گے۔ تو اعمال صالحہ میں، اور پھر یہ فرمایا کہ اعمال صالحہ سے کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت اس لیے ہے فتکون فتن، دیکھو آئندہ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اور یہ فتنے اس طریقے پر آئیں گے قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے اندھیرے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ شروع میں جب سورج ڈوبتا ہے تو ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اور رات ہو جاتی تو اور تیز اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اور رات ہوتی تو اور تیز، گویا کہ جیسے ایک بادل دوسرے بادل کا ٹکڑا دوسرے بادل پہ چپکتا ہے اور اس سے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر رات کے ٹکڑے ایک کے اوپر ایک تہ بتہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 12 بجے رات میں بالکل اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے۔
گھٹاٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ان تاریک ٹکڑوں کی مثال دے کر کے یہ سمجھایا کہ اسی طریقے پر فتنے آئیں گے، ایک فتنہ آیا، دوسرا فتنہ آیا، تیسرا فتنہ آیا، یہاں تک کہ فتنے میں پہلے فتنے کے وقت سے آدمی ابھی نمٹ نہیں سکا، اس سے بچنے کا طریقہ سوچ نہیں سکا، دوسرا فتنہ آ گیا، تیسرا فتنہ آ گیا، چوتھا فتنہ آ گیا، یعنی قیامت کے قریب اس طریقے پر فتنے ایک کے بعد دیکھے آتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ اس جیسے اندھیری رات میں کچھ آدمی کو سوچتا نہیں کیا کرے کیسے کرے، اسی طریقے پر اس میں جو ہے آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا ان فتنوں میں کیا کرے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے اس طریقے پر آئیں گے ایک کے بعد دیگرے، جیسے کہ کسی تسبیح کا تاگا ٹوٹ گیا ہو اور دانے ایک کے بعد دوسرے لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ تسبیح کا تاگا ٹوٹ جائے گا تو دانے لگاتار ایک کے بعد ایک گرتے چلے جائیں گے، اسی طرح ایک فتنہ، دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، مسلسل فتنے آتے رہیں گے۔ ایسے فتنوں میں بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم لوگ اعمال صالحہ میں سب دین سے جڑے رہو، جتنا دین پر قائم رہو گے، اچھے اعمال کو مضبوطی سے پکڑو گے، اچھی صحبتوں کو اختیار کرو گے، اچھی جگہوں سے جڑے رہو گے، اتنا ہی تم ان فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اور پھر فتنوں کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ آدمی صبح مسلمان اسلام کی حالت میں صبح کرے گا، اچھا خاصا مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھے گا، مسجد جائے گا، نماز پڑھے گا، لیکن دن میں ایسی باتیں اس کے سامنے آ جائیں گی جس سے اس کی زبان سے کوئی کفریہ جملہ نکل گیا، اللہ کی ناشکری والی بات کوئی نکل گئی، کوئی ایسا غلط کام نکل گیا کہ شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو مسلمان ہوگا اچھا خاصا، رات ہوتے ہوتے رات میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو گیا، کوئی ایسی بات نکل گئی، کوئی ایسی چیز کہہ دیا جس کفریہ بات جس سے وہ اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ یہ فتنے ہوں گے۔ اور آج فتنے اسی طرح کے کہ ایمان اور کہنا کہ دین کے خلاف جو باتیں، جو فکر، جو چیزیں چل رہی ہیں اور جس سے ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہے بھائی ہو گئی، مان لیا شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی، شوہر نے طلاق دے دیا اور کہا میں تو مسئلہ بتایا گیا کہ اس سے طلاق پڑ گئی، اس نے کہا میں نہیں مانتی طلاق کو، میں قرآن کے حکم کو نہیں مانتی، میں شریعت کو نہیں مانتی۔ ہو رہے ہیں ایسے واقعات، تو یہ کیا کافر ہو گئے، شریعت کا انکار کر دیا اس نے۔ وہ کہا صاحب آپ اپنا مسئلہ رکھے رہیے، آپ اپنا فتویٰ رکھے رہیے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیے، کیا ہوا آدمی کافر ہو گیا۔ اور نہ جانے کتنے زندگی میں واقعات پیش آ رہے ہیں، آدمی دین مسجد میں ہر وقت نہیں رہتا، مدرسے میں نہیں رہتا ہے، بازار میں رہتا ہے، اپنے کاروبار میں رہتا ہے، اپنے دھندے میں رہتا ہے، وہاں کا ماحول، وہاں کی سوسائٹی وہ سب بالکل غیر ہوتا ہے، وہاں پر کس طرح کی باتیں آدمی کے ذہن میں آتی رہتی ہیں اور وہی بات آدمی کے ذہن زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک یہ نوبت آ جائے گی کہ اس کے سامنے یہ رہ گئے تو دین کو اختیار کرے اور یا اپنے دنیوی فائدہ اختیار کر لے۔ دین پر، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے وہ اس فائدے والی چیز کو چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنے کے لیے ایمان کمزور ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس فائدے والی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ دے گا، اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے دین ہی کو بیچ دے گا۔ تو یہ اکا دکا پہلے واقعات ہوتے تھے، کبھی کبھار ہوتے تھے، اب جو حالات ہے ماحول کے اندر دینی لحاظ سے جو بگاڑ کمزوری، دو چیز ہے، ایک تو ماحول کے اندر فساد، مخلوط تعلیم کی وجہ سے، فیشن کی وجہ سے، اور دوسری خرابیوں کی وجہ سے، ملکی ماحول کی وجہ سے خرابیاں، ایک تو یہ، دوسرا خود ہمارا ایمان کمزور کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے اور جو ہمارے پاس دین کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ جیسے کہ کسی بیماری کے پکڑنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک باہر کا اثر جس کو وائرل کہتے ہیں، وائرل ہو گیا، ایک انسان کے اندر قوت مدافعت کی کمی۔ تو اگر باہر کا وائرل ہو اور قوت مدافعت بنا انسان کے اندر کمزور ہو تو وہ متاثر ہو جائے گا، اور یہ کہ قوت مدافعت ہو تو کسی حد تک وہ باہر کے وائرل کو روک لے گا، ختم کر دے گا۔ تو اسی طریقے پر یہ سب جو باہر کی چیزیں فساد کی، فتنے کی ہیں، اگر ہمارے پاس دین ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی آدمی مدافعت کر سکتا ہے۔ جو خود ہی دین اپنا کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، فتنے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو میں یہی بات پر اپنے گفتگو ختم کروں گا کہ
جو فتنے کے حالات ہیں، فتنے کا زمانہ ہے، ہر لائن سے فتنے آ رہے ہیں اور فتنے سیدھے سیدھے اٹیک ہو رہا ہے ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر۔ کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں راجستھان میں، کتنے لوگ جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں لڑکیاں، لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اور اس طریقے پر کیا کیا شادیاں پیدا ہو رہی ہیں آپ حضرات خود جانتے ہیں، فیلڈ میں رہتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، دوسرے صوبوں کا، اپنے صوبوں کا، دیہاتوں کا حال دیکھیے کہ دین کے لحاظ سے کتنی کمزوری ہے۔ تو جو غلط اثرات ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی قوت نہیں ہمارے پاس، ایمان کمزور ہے، فوراً ہمارا ایمان ڈبڈبا جاتا ہے، ڈگڈگا جاتا ہے، اور ہم اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ دین کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ قوت مدافعت پیدا کرنے والی چیزیں اختیار کرو، تاکہ اگر کسی چیز کوئی اٹیک ہو تو اندر کی قوت انسان کے اندر کی قوت اس کو روک دے اور اس مرض کو نہ آنے دے۔ اسی طریقے پر اندر سے اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا، دین مضبوط ہوگا، تو ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا، یا اس کو کسی حد تک اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ اور اگر ایمان اور دین انسان کا کمزور ہے تو ان چیزوں سے ایسے وہ متاثر ہو جائے گا۔ اور یہ تو ان لوگوں کا حال جو مطلب نماز روزہ کر رہے ہیں ان کے دین کا، اور جو بیچارے نماز روزہ بھی نہیں کر رہے ہیں اس میں بھی کمزور ہیں، تو ان کا ایمان تو بہت ہی کمزور ہے۔ اس لیے دعا بھی کرنا چاہیے سب کے ایمان کے مضبوطی کے لیے، دین کی مضبوطی کے لیے۔ اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ میں سبقت کرنے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کا اس کا طریقہ بتایا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اس پر جمنے کی کوشش کرنا چاہیے، دوسروں کو جمانے کی کوشش کرنا چاہیے، دین سے جڑے رہیں، دین کے ماحول کے ساتھ جڑے رہیں، دینداروں کے ساتھ جڑے رہیں، تبھی جب ہمارا دین مضبوط ہوگا تو دنیا میں مضبوط ہوگی۔ اور ورنہ ہے کہ ہم خالی دنیا میں رہے اگر اور دین کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوگا کہ دنیا کا بھی ہاتھ سے گئی اور دین بھی ہاتھ سے گیا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو تمام مسلمانوں ہر طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، معصیتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اطاعت فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے ہم کو بچا لیا۔ اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں، روزی میں، ذریعہ معاش میں برکت و ترقی سے فرما دے، خیر و برکت پیدا فرما دے، حلال و پاکیزہ روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہزار حلال و پاکیزہ ذریعہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، حلال طریقے پر آمدنی ہو اور حلال طریقے پر جائز موقع پر خرچ کرنے کی توفیق ہو۔ یا اللہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اور جتنے لوگ موجود سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، دین پر قائم رکھے، بچوں کو نسل بعد نسل دین پر قائم رکھے، اور اس میں کسی قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب تک کہ ہم ہمارے بچے دنیا میں رہیں، ایمان پر، اسلام پر قائم رہیں۔ جب دنیا سے جائیں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔